اسی تعلیم کو, سیکس ایجوکیشن کو ہمارے تعلیمی اداروں میں عام کیا جائے. کیوں عام کیا جائے؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ امداد کے ساتھ ایک ایجنڈا جڑا ہوا آ رہا ہے. افسوس کی بات یہ ہے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. کئی برس پہلے کی بات ہے, آئی ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام ہوا تھا جہاں پر شراب فروشوں کی انجمن کے ایک جو تھے عہدیدار بھی موجود تھے. بڑی رسپیکٹ کے ساتھ مجھے کہنے لگے, علامہ صاحب شراب کے اوپر جو ہے بین ختم کر دینا چاہیے, اس سے ہونے والی آمدن آپ پاک کاموں میں نہ لگائیں, سڑکیں بنا لیں, پل بنا لیں. میں نے کہا ہم آپ کی اس بات سے کبھی ایگری نہیں کر سکتے. اگر آپ کی اس بات کو درست مان لیا گیا تو کل طوائفیں بھی یہ بات کہنے لگیں گی پروسٹیٹیوشن کے ادارے کو جو ہے لیگلائز کر دیا جائے, پروسٹیٹیوشن کی اجازت دے دی جائے تاکہ ہماری جو ڈنڈی کی کمائی ہے اس کو سڑکوں پہ لگا دیا جائے, پلوں پہ لگا دیا جائے, ڈیموں پہ لگا دیا جائے. ہمیں بے غیرتی والی رقم نہیں چاہیے, ہمیں غیرت والا رزق چاہیے. ہم نے یہ وطن جو تھا بے غیرتی کا مال کھانے کے لیے حاصل نہیں کیا تھا. مریم اورنگزیب صاحبہ, ہم فلموں کو اس ملک میں نہیں دیکھنا چاہتے, ہم سود کو اس ملک میں نہیں دیکھنا چاہتے, ہم حرام کمائی کے اڈوں کو اس ملک میں نہیں دیکھنا چاہتے, ہم طوائفوں کے جو ہے کوٹھے ان کو اس ملک میں نہیں دیکھنا چاہتے, ہم شراب کی بھٹیوں کو اس ملک میں نہیں دیکھنا چاہتے, سودی لین دین کے کاؤنٹروں کو اس ملک میں نہیں دیکھنا چاہتے. اور اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ ہونے کے باوجود راستہ بھی اعتدال کا راستہ ہے, دلیل کا راستہ ہے, امن کا راستہ ہے, برہان کا راستہ ہے. لیکن انشاءاللہ دلیل کی طاقت کے ساتھ, برہان کی طاقت کے ساتھ, قلم کی طاقت کے ساتھ, ہداب اور مذاکرات کی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ اصطدام باطل کی چولیں ہلا کے چھوڑیں گے, اور انشاءاللہ اسلام آباد کے ایوانوں میں پرچم اسلام کو انشاءاللہ لڑا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور حضرات گرامی قدر آخری بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ مرزا جیل بھی جو انتہائی بڑا لعنتی اور کذاب اور بے ایمان اور دجال ہے, اور صحابہ کرام کا بدترین دشمن ہے, اور پرلے درجے کا جھوٹا اور کذاب ہے. حضرات گرامی قدر اس سے پہلے حضرت علامہ شہید کے بارے میں اس کی مجلس کے اندر یہ بکواس کی گئی تھی کہ انہوں نے وہ کتابیں لکھی ہیں جو قاتلین حسین کے دفاع میں ہیں. اور حضرات گرامی قدر قیامت تک چیلنج ہے, بکواسی اور جھوٹے ایک سوا بھی ایسا ثابت نہیں کر سکتا. اب حضرت مولانا ارشاد الحق حصری حفیظہ اللہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, ان کے بارے میں بکواس کر رہا ہے, ان کو ذلیل کر رہا ہے, اور جا ذلیل ترین انسان تو مولانا ارشاد الحق حصری کے جوتے کے تلوے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اور زبان کو لگام دے قبل اس کے کہ ہم اس ملک کے آئین کا احترام کرنے والے ہیں, ہم اس ملک کے اداروں کا احترام کرنے والے ہیں, لیکن ہمیں یہ بات کا علم ہے کہ اس وقت ریاست کی جو ہے ایک ہاتھ تگا ایک بینڈ دیا جا رہا ہے. اور حضرات گرامی کا صحابہ کے دشمنوں کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے, صحابہ کے اوپر تنقید کے دروازوں کو کھلا چھوڑا جا رہا ہے, سیدنا فاروق اعظم کو گالیاں بکی جا رہی ہیں, اور وہ پیج جو ہیں فیس بک پہ چل رہے ہیں. اور ہمارے مرکز کے اندر ایجنسی اور اداروں کے لوگ آتے ہیں, علامہ صاحب کو یہ بات تو لکھ کے دیں, محرم کے اندر کشیدگی والی بات نہیں کریں گے. اور ہم نے کون سی کشیدگی والی بات کی ہے, ہم نے آج سے قبل کون سی نفرت والی بات کی ہے, ہم نے آج سے قبل کون سی توہین والی بات کی ہے. ہمارا مسلک تو تبرہ ہے ہی نہیں, ہم تو تولا کے قائل ہیں. حضرت علامہ شہید کہا کرتے تھے صدیق ہو پھر بھی تولا, فاروق ہو پھر بھی تولا, ذوالنورین ہو پھر بھی تولا, حیدر کرار ہو پھر بھی تولا, حسن و حسین ہو پھر بھی تولا, معاویہ بن ابی سفیان ہو پھر بھی تولا, سعید ہو پھر بھی تولا, سعد ہو پھر بھی تولا, صدیقہ کائنات ہو پھر بھی تولا, حفصہ ہو پھر بھی تولا, ام حبیبہ ہو پھر بھی تولا. جن کے مسلک میں تبرہ ہے ہی نہیں ان سے کیا بات لکھوانے کے لیے آئے ہو؟ جاؤ جیلم اور اس سے متصل اکیڈمیوں میں جاؤ اور ان بکواسیوں کے پاس جاؤ جو اکابرین امت اور مقدسات امت کو گالیاں بکتے ہیں اور ان کی شان اور ان کی پگڑیوں کو گرانے کی جو شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ اس ملک میں جو مرضی حاکم پنجاب ہو یا کسی اور صوبے کے پر مسلط ہو کے آ جائے اور اپنے غلط ایجنڈے کو اس ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کرے, ہم اس کو اپنے جوتے کے تلوے کے برابر بھی نہیں سمجھتے. صدیق و فاروق کو زندہ باد کہتے رہیں گے, عثمان و علی کو زندہ باد کہتے رہیں گے, معاویہ اور حسن و حسین کو زندہ باد کہتے رہیں گے. اور بڑے سے بڑا عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا شخص جو ہے ڈوروں کو ہلانے کی کوشش کرے, انشاءاللہ اس کی ڈور کو کاٹ کے چھوڑا جائے گا, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کے علم کو انشاءاللہ اٹھا کے چھوڑا جائے گا. اور آخری بات یہ ہے, رہائشی کالونیوں کے اندر کئی مقامات کے اوپر ڈیلیوری کو نہیں دیا جاتا, اور پرائیویٹ کالونیاں جو ہیں کئی مقامات کے اوپر اپنے کسٹمرز کو جو ہیں تنگ کرتی ہیں.
ہمارے دوست میاں منصور صاحب جو اللہ کے فضل و کرم سے ہر خیر کے کام میں پیش رہتے ہیں، دبئی سے انہوں نے کل رات فون کیا اور انتہائی طاقتور شخصیت کے بارے میں انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ سٹی ہاؤسنگ کا مالک جو ہے اپنے جبر کے ذریعے، اپنی پی آر کے ذریعے میرے جو ہے معاملات کو جو ہے دبانا چاہتا ہے۔ ہم نے کہا ہم نے کبھی کسی فرعون کے چہرے کو نہیں دیکھا، کسی قارون کے چہرے کو نہیں دیکھا، کسی حامان کے چہرے کو نہیں دیکھا، ہم ہر وقت مظلوموں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بات کا پیغام سٹی ہاؤسنگ کے مالکوں کو پہنچا دینا چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں مت کرو، ان کے حقوق ان کو واپس کیے جائیں اور اس ملک کے اندر عدل کا، انصاف کا انشاءاللہ بول بالا ہو کے رہے گا، اور جو انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہے انشاءاللہ ان کو کارنر کر کے چھوڑیں گے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان